وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا لآدم حضرت آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا پس سب تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کھڑا ہو گیا، کان من الجن یہ تھا جنوں میں، ففسق عن امر ربی پس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ کیا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے علاوہ، وہم لکم عدو اور اس حال میں کہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدلا بدلہ۔ دیکھیں انسان جو ہے اس کو یہ جو شیطان ورغلاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا اور آگے کہا تھا افتتخذونہ وذریتہ، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ میں تمام کے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو نیک بندے ہوں گے نا ان پر تیرا غلبہ نہیں چل سکے گا، تیرا زور ان پر نہیں چل سکے گا۔ تو فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ کھلا دشمن ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے القیلولۃ من داب الصالحین، دن کے وقت تھوڑا سا سونا یہ نیکوکار لوگوں کا طریقہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، گرمی کا موسم تھا، وہ دیوار کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ شیطان جو ہے یہ آیا ان کے پاس اور کہنے لگا یہاں سے آپ اٹھیں یہ دیوار گر جائے گی۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے اچھا، وہ بزرگ اٹھے، 2-3 قدم ہی چلے تھے حتیٰ کہ دیوار حقیقتاً گر پڑی۔ جب دیوار گر پڑی تو یہ بزرگ شیطان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے بتاؤ تم ہو کون؟ وہ کہنے لگا چھوڑو اس بات کو، بس میں نے آپ کی جان بچا لی ہے نا، بس چھوڑو اس چیز کو، پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے نہیں، اصل میں تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کے آیا ہے، تو اس وجہ سے مجھے بتا تو دو نا تم کون ہو۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں تو ابلیس ہوں۔ تو اب وہ بزرگ کہنے لگے میں نے تیرا کب ساتھ دیا تھا کہ تو نے آ کر میری زندگی بچائی ہے؟ تو شیطان کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میں نے تیری زندگی نہیں بچائی، بلکہ اگر تو اس دیوار کے نیچے آ کے مر جاتا تو تجھے شہادت کی موت ملتی اور تو جنت میں جاتا، اور میں اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ ایک انسان اس کو میں اس دیوار کے نیچے مرنے دیتا تاکہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ تو اس وجہ سے میں نے تیری جان نہیں بچائی بلکہ تجھے جنت میں جانے سے روکا ہے۔ تو انسان اگر کوئی نیکی کا کام بھی شیطان کے کہنے پہ کرتا ہے تو شیطان اس کو اگر بتاتا ہے تو اس میں بھی شیطان کی کوئی نہ کوئی غرض مقصود ہوتی ہے۔ فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ تمہارا دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ مَا أَشْهَدْتُهُمْ، نہیں ہم نے ان کو حاضر کیا، خلق السماوات،
آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت، والارض و زمین کے، ولا خلق انفسہم اور نہ ہی ان کے اپنے نفسوں کو پیدا کرنے کے وقت، وما کنت اور نہیں ہوں میں متخذ المضلین کہ بناؤں گمراہوں کو عضدا اپنا بازو. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محتاج ہے ہی نہیں کہ میں کسی کو اپنا بازو بناؤں. اگر بالفرض والمحال بنا بھی دیتا تو کم از کم گمراہوں کو تو نہ بناتا. یہ شیطان تو یہ تو گمراہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنا بازو کسی کو نہیں بنایا. وَيَوْمَ اور اس دن یقول وہ کہے جائیں گے، نادو پکارو، شرکائی الذین اپنے ان شریکوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، فدعوہم پس وہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم پس وہ ان کی بات کو قبول نہیں کر سکیں گے، وجعلنا بینہم موبقا اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان خندق. یعنی قیامت والے دن یہ بات کہی جائے گی، اچھا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے، کوئی کہتا تھا یا لات اغثنی یا منات اغثنی، تو لہٰذا چلو آج بلاؤ نا جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ بناتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے، بلاؤ ان کو. تو وہ اس وقت پکاریں گے لیکن وہ آگے سے کوئی ان کی بات کو قبول نہ کر سکیں گے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ اور تو دیکھے گا مجرموں کو، النار آگ میں، فَظَنُّوا پس وہ یہ گمان کریں گے کہ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا کہ بے شک وہ اس آگ میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور تو نہیں پائے گا عنہا، وَلَمْ يَجِدُوا اور وہ نہیں پائیں گے عنہا اس سے، مصرفا پھرنے کی کوئی جگہ وغیرہ. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بھاگ کے کہیں اور چلے جائیں، بلکہ ان کو جہنم میں ہی پھینکا جائے گا.